السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ وہاں نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، جن کی نگاہیں اپنے خاوند کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، یعنی نئی نویلی ہوں گی، اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا، یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی و سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گے۔ جس طرح صحیح احادیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا یا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل عرض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الہی، اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ یہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے جن کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا ہے ان سے کم تر ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مدھامتان، جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ کثرت سیرابی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ مائل بے سیاہی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ خیرات سے مراد اخلاق و کردار کی خوبیاں ہیں اور حسان کا مطلب ہے حسن و جمال۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔
حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، مومن اس میں گھوما کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ عبقری ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر فروش ہوں گے جس پر سبز رنگ کی گالیچے اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت فرش بچھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی اقسام و نوائی کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے، حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بھی نعمت عظیمہ ہے، تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی کوشش کر لیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرف اللہ کی ایک مخلوق ہے، بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس عمر کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مخلوقات میں یہی دو ہیں جو شرعی احکام و فرائض کے مخالف ہیں، اسی لیے انہیں ارادہ و اختیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے۔ تیسری نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز و مستحب ہے۔ چوتھا بار بار یہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، یہ تو بیق اور تحریر کے طور پر ہے، جس کا مقصد اس اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا اور مہیا فرمائیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند فرمایا، لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔